بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے اور اہل سدوم پر عذاب الہی کے دردناک واقعے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک لازمی کیجیے۔ ناظرین، قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن اس قوم نے حضرت لوط کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ میرے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیا، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہ گیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ اسے پکڑ کر اس کے ساتھ جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں گے۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافق ہی تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والا تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لیکچر میں اس کا نام ایڈو یا عدت لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب والا کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں، تو وہ فوراً سدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے جو میرے شوہر لوط کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات ہمارے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگ گیا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور مائیکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس بدکار قوم پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔
آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ آپ کو رات ختم ہونے سے قبل اس بستی سے نکلنا ہوگا، اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی والا کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے۔ ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اسی دوران حضرت لوط اپنی بیوی بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں عذاب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر راہ کا ایک بڑا سا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جسے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا لوط کی منافقہ بیوی والا، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا، اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر لوط علیہ السلام کی بیوی والا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل والا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں۔ اسی دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کیوں کی تھی؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر پر مبتلا رہی۔ دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، زمانہ حال میں اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمورہ اور زرغہ تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مٹی برباد ہو چکی ہے، یہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے اور نہ ہی کھیتی باڑی کی جا سکتی، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی میسر نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحیرہ مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح ہی لگتا تھا۔ دراصل یہ لوط علیہ السلام کی بیوی والا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کے ماؤنٹ سدوم نامی اس پہاڑ پر موجود ہے، جو نہ صرف ایک حیران کن ستون ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے عبرت کا نشان ہے۔